الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں 8ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہونے والے 2 اعزازوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہونے والے 2 شرف آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ یہ بات جان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تفصیل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام ام ہانی سیدہ فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری کا نام حضرت جمانہ رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام حضرت جعفر طیار اور دوسرے کا نام حضرت عقیل رضی اللہ عنہما ہے، اور ایک بھائی کا نام طالب تھا جسے اسلام نصیب نہیں ہوا، اور حضرت علی کے والد عبد مناف کی کنیت ابو طالب اسی کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت علی کی بہن ام ہانی کے جو سسرال تھے وہ ابھی تک مشرک تھے اور سخت اسلام کے دشمن تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار اٹھائی کہ پہلے ان سے انتقام لیا جائے۔ تو اس پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ انہیں کچھ مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جذبات میں تلوار اٹھا کر ان کی طرف چل پڑے۔ یہ ان کا اعزاز تھا کہ انہوں نے رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی بلکہ اسلام کو ترجیح دی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضور نے نہیں روکا تھا تو انہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنی بہن کے سسرالی رشتہ داروں کے خلاف بھی تلوار اٹھا لی تھی۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز اس موقع پر ظاہر ہوا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہاں تھی۔ اس نے حضور سے عرض کی کہ مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تو 3 صحابہ کرام آگے بڑھے جن کی تمنا تھی کہ اس بچی کی کفالت ہمیں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں نے اپنی اپنی قرابت جتلائی۔ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنا تعلق جتلایا جو حضرت حمزہ کے ساتھ تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بچپن سے حضور کی خدمت میں رہے تھے اور ان کا ایک اپنا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعلق بتلایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعلق بتلایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کے دلائل سنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار دونوں کا تعلق تو برابر کا تھا، مگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنا علی کا تعلق ہے اتنا تعلق میرا بھی ہے، لیکن مجھے ایک نسبت سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا خالہ درجے میں ماں کی طرح ہے، اور اس بچی کی کفالت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگائی گئی، اور آپ نے حضرت جعفر کے متعلق فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، کہ جعفر سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہے۔ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت اخونا و مولانا، کہ آپ ہمارے آزاد کردہ غلام بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ ان کا اعزاز تھا جو اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔